بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت شاہ دولہ گجراتی اس شکستہ حال لڑکے کا قصہ ہے جسے گردش ماہ و سال نے اس بے رحم دنیا میں تنہا چھوڑ دیا تھا۔ اس کی عمر مشکل سے 9 سے 10 سال ہوگی۔ وہ یتیم بھی تھا اور مسکین بھی۔ کچھ دور کے رشتہ دار بھی تھے مگر اس کے حال سے بے نیاز و بے خبر۔ رہنے کے لیے گھر تھا مگر کسی عزیز نے اس کے گھر پر بھی قبضہ کر لیا تھا، اور لڑکا رات گزارنے کے لیے کسی درخت کے نیچے پڑ کر سو جاتا یا پھر کسی مسجد میں رات گزار دیا کرتا تھا۔ اگر سردیوں کا موسم ہوتا تو نمازیوں کے چلے جانے کے بعد صفوں یعنی چٹائیوں کو لپیٹ کر ان میں سو جاتا۔ وہ 2 3 دن فاقے کرتا، مگر لڑکی کی خاص عادت تھی کہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا۔ کوئی بھوکا سمجھ کر کھانا کھلا دیتا تو خاموشی سے کھا لیتا، پھر کھانا کھلانے والے کے حق میں دعائے خیر کرنے کے لیے آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا دیتا۔ لڑکے کی ایک خاص عادت یہ بھی تھی کہ وہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا، اکثر اوقات خاموش ہی رہتا۔ اگر کوئی شخص سوال کرتا تو بہت مختصر جواب دیتا۔ ایک بار اس لڑکے کو 2 دن سے کھانے پینے کو کچھ نہیں ملا تھا۔ بھوک کی شدت اور ناتوانی نے اسے نڈھال کر دیا تھا اور وہ تھک کر عام گزرگاہ کے کنارے ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ سامنے سے ایک گھوڑا گاڑی آ رہی تھی جس میں ایک ادھیڑ عمر شخص بیٹھا تھا جو زہری لباس سے آسودہ حال نظر آتا تھا۔ جیسے ہی گاڑی اس نڈھال لڑکے کے قریب پہنچی، اس شخص نے کوچوان سے گاڑی روک دینے کے لیے کہا، پھر بڑی تیزی کے ساتھ گاڑی سے اتر کر لڑکے کے پاس آیا اور ہمدردانہ لہجے میں پوچھنے لگا کہ میرے بچے، تم مجھے بھوکے نظر آتے ہو۔ لڑکے نے حسب عادت سر اٹھا کر اجنبی شخص کی طرف دیکھا مگر زبان سے کچھ بھی نہیں کہا۔ اجنبی شخص لڑکے کے کچھ اور قریب ہو گیا، پھر نہایت شفقت سے فاقہ زدہ بچے کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ مجھ سے کوئی بات نہ چھپاؤ، میں تمہارے باپ کی جگہ ہوں۔ لڑکے نے اب پہلی بار زبان کھولی کہ میرے ماں باپ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ اجنبی شخص نے اس بے سہارا بچے پر اپنی عنایتوں کی بارش کر دی اور پھر اسے گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر لے گیا۔ پھر لڑکے کو بہترین کھانا کھلایا اور سونے کے لیے نرم بستر دیا۔ جب پیٹ میں کچھ کھانا گیا اور جسم کو کچھ آسائش پہنچی تو وہ بے سہارا لڑکا رات بھر گہری نیند سوتا رہا۔ صبح ہوتے ہی وہی شخص دوبارہ اس لڑکے کے پاس آیا اور اسے گہری نیند سے اٹھایا۔ لڑکا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد وہ رات کو گہری نیند سویا تھا اور صبح اس کے چہرے پر آسودگی اور خوشی کا رنگ نمایاں تھا۔ لڑکے، اگر میں کسی مجبوری کی وجہ سے اپنے گھر میں تمہیں مزید نہ رکھ سکوں تو تمہیں کوئی دکھ تو نہیں ہوگا؟ بے سہارا لڑکے نے بہت دھیمی آواز میں مالک کے مکان سے کہا کہ میں کہیں اور چلا جاؤں گا۔ لڑکے کا جواب مایوسانہ تھا مگر اس سے صبر و قناعت کا رنگ بھی جھلک رہا تھا۔ مالک کے مکان نے لڑکے کا جواب سنا اور پھر کچھ دیر سوچتے ہوئے کہا کہ بچے، دراصل میری بیوی بہت زبان دراز اور تندخو ہے۔ وہ اپنی ماں کے گھر گئی ہوئی ہے، آج شام تک واپس آ جائے گی اور تمہیں دیکھتے ہی غضبناک ہو کر تمہیں بہت کچھ سنائے گی اور ہو سکتا ہے تم پر کسی قسم کا تشدد بھی کرے اور تمہارے ہاتھ پکڑ کر تمہیں گھر سے نکال دے۔ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ کچھ ایسا ہو۔ میں ان کے آنے سے پہلے ہی چلا جاتا ہوں۔ یہ کہتا ہوا لڑکا اٹھ کھڑا ہوا۔ مالک مکان نے آگے بڑھ کر لڑکے کے کاندھے پر محبت سے ہاتھ رکھا۔ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ تم دوبارہ اس مشکل زندگی کی طرف جاؤ۔ مجھے تمہاری تکلیفوں کا بڑی شدت سے احساس ہے، اس لیے میں نے ایک اور بہتر جگہ تمہارے رہنے کا انتظام کر دیا ہے۔ میں تمہیں جس جگہ لے کر جا رہا ہوں وہ بہت مالدار لوگ ہیں، وہاں تمہیں اچھا کھانے کو بھی ملے گا اور پہننے کو بھی، تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ یہ کہہ کر اس شخص نے لڑکے کو اپنی گھوڑا گاڑی میں بٹھایا اور پھر گاڑی بڑی تیز رفتاری کے ساتھ ایک طرف روانہ ہو گئی۔ راستے میں وہ شخص بے تکان باتیں کرتا رہا مگر لڑکا خاموشی کے ساتھ یہ سب کچھ سنتا رہا۔ گھوڑا گاڑی ایک شاندار حویلی کے سامنے جا کر رک گئی۔ اجنبی شخص لڑکے کو اپنے ساتھ لے کر حویلی میں داخل ہو گیا۔ پھر اس نے خدمتگاروں کی زبانی پیغام بھجوایا، اپنے مالک سے جا کر کہو کہ علی نکی حاضر ہوا ہے۔ لڑکا بڑی حیرت سے حویلی کی آرائش کو دیکھ رہا تھا۔ قیمتی ساز و سامان، ادھر ادھر دوڑتے ہوئے ملازم اور ان کے جسموں پر خوش لباس۔ لڑکے نے اپنی زندگی میں پہلی بار خوشحالی کے یہ مناظر دیکھے تھے۔ تھوڑی دیر بعد خدمتگار واپس آ گیا۔ میرے مالک آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ علی نکی نے لڑکے کو سین میں بٹھایا اور خود اندر چلا گیا۔ اب وہ ایک تنو مند انسان کے سامنے کھڑا تھا۔ حویلی کا مالک ایک مالدار ہندو تھا اور اس وقت اپنے دیوتاؤں کی پوجا میں مشغول تھا۔ پھر جب وہ پوجا سے فارغ ہوا تو علی نکی کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ بیٹھ جاؤ، کھڑے کیوں ہو؟ علی نکی بیٹھ گیا تو ہندو لالا نے پوچھا کہ آج کل تمہارا کام کیسا چل رہا ہے؟ علی نکی پست ہمت اور گداگروں کے لہجے میں اپنی پریشان حالی کا ماتم کرنے لگا کہ لالا جی، کاروبار بالکل ختم ہو گیا ہے۔
बच्चों के सिलसिले में शाही कवानीन भी सख्त होते जा रहे हैं। बड़ी तलाश के बाद ये लड़का हाथ लगा है। सोच रहा हूँ कि कोई और धंधा देखूँ, बर्दा फिरोशी में अब कुछ भी नहीं रखा। हिंदू लाला मुस्कराया, ज़रा उस लड़के को तो दिखाओ। अली नकी तेज़ी से उठा और लड़के को लेकर अंदर आया। लड़के का लिबास फटा पुराना और मैला था, मगर उस गुर्बत में भी उसके खदोखाल रोशन थे। हिंदू लाला खरीदार की नज़रों से कुछ देर तक लड़के का जायज़ा लेता रहा, फिर उससे मुखातिब होकर बोला कि लड़के, तुम बाहर जाकर बैठो। लड़का खामोशी के साथ कमरे से निकल गया। इतने दिनों में ये नकारा चीज़ लेकर आए हो अली नकी? हिंदू लाला ने तंज़ियन मुस्कुराहट के साथ कहा, ये कमज़ोर और गूंगा लड़का हमारे कैसे काम करेगा? लाला जी, इसकी कमज़ोरी पर ना जाए, बरसों का फाका ज़्यादा है। आपके यहाँ रहेगा, अच्छी खुराक मिलेगी तो चंद दिनों में हाथ पांव तवाना हो जाएंगे। अली नकी इस तरह गुफ्तगू कर रहा था जैसे कोई शख्स खरीदो फरोख्त के वक्त अपने माल की खूबियाँ बयान करता है। ये लड़का गूंगा नहीं, कम गो है, मगर निहायत फर्मा बरदार। ऐसा नौकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। चलो दाम बताओ। हिंदू लाला मुस्कुराते हुए बोला, मैं इस लड़के की 500 अशरफियाँ लूँगा। अली नकी ने पुरजोश लहजे में कहा, हरगिज़ नहीं। 500 अशरफियों का सुनकर लाला बुरी तरह चौंक उठा। तुमने ज़बान खोलने से पहले अपने माल की तरफ नहीं देखा? मैं तुम्हें 200 अशरफियों से ज़्यादा नहीं दूंगा। अगर सौदा नामंजूर है तो लड़के को अपने साथ ले जाओ। आखिर थोड़ी सी बहस के बाद अली नकी ने उस बेसहारा लड़के को 200 अशरफियों में हिंदू लाला के हाथ फिरोख्त कर दिया। हिंदू लाला एक मुतअस्सिब इंसान था। उसने जानबूझकर एक मुसलमान लड़के को 200 अशरफियों में ख़रीदा था ताकि ज़िंदगी भर वो उसे एक गुलाम की हैसियत से अपने सामने खड़ा रख सके। हिंदू लाले की बीवी शौहर से भी ज़्यादा तुंद मिजाज थी। वो बार बार लड़के को इस बात का एहसास दिलाती कि तू हमारा नौकर नहीं है बल्कि ग़ुलाम है। हमने तुझे 200 अशरफियों के बदले में ख़रीदा है। अब तू ये घर छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। मुझे किसने बेचा है आपके हाथ? लड़के ने अज़ियतनाक लहजे में कहा, मुझसे तो ये कहा गया था कि आप लोग माँ बाप की तरह मेरे साथ पेश आएंगे। जो तुझे यहाँ लेकर आया था उसने तेरा सौदा किया है। हिंदू औरत ने अली नकी के बारे में बताते हुए कहा, वो इसी तरह लड़कों को वरगला कर लाता है और उन्हें बेच कर चला जाता है। ये इंकशाफ सुनकर लड़के को शदीद अजियत पहुंची। फिर उसने मालकिन से कोई सवाल नहीं किया और अपने काम में मसरूफ़ हो गया। हिंदू लाला और उसकी बीवी ने जानबूझकर 9-10 साल के लड़के पर कामों का पहाड़ लाद दिया था। वो गांव के कुएं से दिन में 2 बार पानी भरकर लाता, घर के सारे बर्तन मांजता, फिर मियाँ बीवी के कपड़े धोता, दिन भर आने जाने वालों की खिदमत करता और फिर सारे कामों से फारिग होकर रात को उस वक्त तक लाला के पांव दबाता रहता जब तक कि वो सो नहीं जाता। इस तरह रात का एक हिस्सा गुजर जाता। फिर वो लड़का खाना खाकर अपनी कोठरी में चला जाता और बहुत देर तक नमाज पढ़ता रहता। एक रात इत्तेफाक से लाला की आंख खुल गई। फिर उसे देर तक नींद नहीं आई। वो उठकर अपनी हवेली में टहलने लगा। फिर उसने टहलते टहलते लड़के की कोठी की तरफ चक्कर लगाया। लड़का उस वक्त नमाज पढ़ रहा था। लाला बड़ी हैरत से लड़के को नमाज पढ़ते हुए देखता रहा। फिर जब लड़का नमाज से फारिग हो गया तो लाला उसके करीब आया और कहने लगा, ये तुम क्या कर रहे थे? लाला के लहजे से शदीद हैरत नुमाया थी। अपने अल्लाह की इबादत, लड़के ने आहिस्ता से जवाब दिया। तुम्हारा अल्लाह कहाँ है? हम तो अपने भगवान को सामने रख कर उसकी पूजा करते हैं। हमारा अल्लाह हमारे दिल में रहता है, लड़के ने बड़ी मासूमियत और सादगी के साथ जवाब दिया। लाला ने उसे सताने के लिए कहा कि पानी ख़त्म हो गया है, पहले पानी भर कर लाओ, फिर अपनी इबादत करो। यह कहकर लाला चला गया। घर में पानी तो मौजूद था, मगर लाला ने लड़के को तंग करने के लिए झूठ बोला था। लड़के ने अपनी इबादत तर्क कर दी और घड़ा लेकर अंधेरी रात में उस कुएं से पानी भरने के लिए चला गया, जो लाला के मकान से काफ़ी फासले पर वाक़ था। फिर लाला ने अपनी हवेली के पहरेदार को इस काम पर लगा दिया था कि जैसे ही वो लड़का रात के वक्त अपनी इबादत में मशगूल हो, उसे घर का कोई न कोई काम बता दिया जाए, वो सुकून से और यकसुई के साथ अपनी इबादत जारी ना रख सके। एक मौका पर लाला की बीवी ने लड़के को डांटते हुए कहा कि तुझे इसलिए नहीं खरीदा गया है कि तू सारे काम छोड़कर अपनी पूजा पाठ में लग जाए। जवाब में लड़के ने बड़े इनकसार के साथ कहा कि मालकिन, मैं आपका बताया हुआ हर काम वक्त पर करता हूँ। मैं दिन में इबादत नहीं कर सकता कि घर के बहुत सारे काम होते हैं। रात को भी उस वक्त नमाज पढ़ता हूँ जब सब लोग सो जाते हैं। लड़के की इन बातों का लाला और उसकी बीवी पर कोई असर नहीं हुआ। मुशक्क़तें और बढ़ा दी गईं और दिन के ज़ालिमाना सलूक में भी इजाफा होता चला गया। बाज़ रिवायतों के मुताबिक लड़के ने लाला की ग़ुलामी में कई साल गुजारे।
اور کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں لایا۔ کہا جا سکتا ہے کہ ظالم ظلم کرتے کرتے تھک گیا، مگر صبر کرنے والے نے اس طرح صبر کیا جو اہل ایمان کی شان ہے۔ آخر رات کی یہ عبادت اور خاموش دعائیں رنگ لے آئیں۔ قدرت نے اس مظلوم لڑکے کا دل کھول دیا اور آنکھیں روشن کر دیں۔ ایک دن وہ لڑکا لالا کی بیوی کی خدمت میں مصروف تھا کہ یکا اس نے اپنی مالکن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آج آپ کی بہن آ رہی ہے۔ مالکن نے چونک کر کہا، تجھے کیسے معلوم کہ میری بہن آ رہی ہے؟ بس بتانے والے نے مجھے بتا دیا ہے۔ لڑکا اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا، اور مالکن نے بھی اس کی بات ہنسی میں ٹال دی۔ مگر جب خلاف توقع شام کے وقت مالکن کی بہن گھر پہنچی تو اسے شدید حیرت ہوئی۔ پھر جب اس نے شوہر سے اس واقعہ کا ذکر کیا تو لالا نے ہنستے ہوئے کہا کہ اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ آج صبح سے ہی ایک کوا حویلی کی منڈیر پر بیٹھا بول رہا تھا۔ اس لڑکے نے بھی کوے کی آواز سنی ہوگی اور کہہ دیا ہوگا کہ مہمان آنے والا ہے۔ کچھ دن بعد علی نکی قتل کر دیا گیا۔ جب لالا کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو اس نے لڑکے کو بلا کر پوچھا کہ تجھے علی نکی کا کچھ حال معلوم ہے جو تجھے میرے ہاتھوں فروخت کر گیا تھا؟ اسے قتل کر دیا گیا ہے، لڑکے نے افسوسناک لہجے میں کہا۔ ایک مغل شہزادے نے اسے بچھی مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ یہ سن کر لالا سکتے میں آ گیا۔ علی نکی اسی طرح قتل ہوا تھا جیسے اس لڑکے نے بیان کیا تھا۔ پھر جب لالا کی یہ کیفیت زائل ہوئی تو وہ بے اختیار اٹھا اور اس نے لڑکے کے پاؤں پکڑ لیے اور رقت امیز لہجے میں معافی مانگنے لگا۔ بھگوان کے لیے مجھے اور میری بیوی کو معاف کر دیں، ہم دونوں نے آپ کو بہت دکھ پہنچائے ہیں۔ لڑکے نے نہایت غیر معمولی تحمل کے ساتھ جواب دیا کہ تم لوگوں نے وہی کیا جو مالکوں کا حق تھا، اور میں نے بھی وہی کیا جو غلاموں کا فرض ہوتا ہے۔ لیکن بیٹے، غلام تو ہم ہیں۔ لالا لڑکے کے پاؤں پکڑے ہوئے رو رہا تھا، ہم آپ کو پہچانے نہیں۔ لالا اس بات پر بضد تھا کہ لڑکا کسی طرح زبانی طور پر اسے اور اس کی بیوی کو معاف کر دے، اس لیے وہ اس لڑکے کے پاؤں پکڑے ہوئے معافی مانگتا رہا جب تک کہ لڑکے نے لالا کی تمام زیادتیوں کو معاف نہیں کر دیا۔ وہ رات حویلی والوں کے لیے بڑی عجیب تھی۔ جب لالا، اس کی بیوی اور پہرے دار لڑکے کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے تھے، لالا کی بیوی نے بڑے لذیذ کھانے پکائے تھے جیسے آج کسی خاص مہمان کی دعوت ہو، اور وہ کوئی خاص دوسرا نہیں تھا بلکہ وہی غلام لڑکا تھا جو اکیلا دسترخوان پر بیٹھا تھا۔ حویلی کے تمام رہنے والے ارد گرد غلاموں کی طرح کھڑے تھے۔ جب لڑکا کھانا کھا چکا تو لالا اور اس کی بیوی نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ آج سے آپ آزاد ہیں، اگر چاہیں تو مالک کی طرح رہ کر اس حویلی کو رونق بخش سکتے ہیں۔ اب حویلی کے مالکان کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ عارف لڑکا مزید یہاں قیام نہیں کرے گا، تو لالا نے آخری درخواست کرتے ہوئے کہا کہ میرا چھوٹا بھائی برسوں سے غائب ہے، میں تو اس کی زندگی سے مایوس ہو چکا ہوں، پھر بھی بتا دیجئے کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ لالا کی التجا سن کر لڑکے نے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ کمرے کی فضا پر گہرا سکوت طاری تھا۔ لالا کی حالت بڑی دگرگوں تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ لڑکے کی زبان سے کیا انکشاف ہوگا، چھوٹے بھائی کی زندگی کی نوید یا موت کی اندوناک خبر۔ کچھ دیر بعد لڑکے نے آنکھیں کھولیں اور لالا سے مخاطب ہوا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ لالا نے بے قرار ہو کر کہا، میں اپنے بھائی کی زندگی چاہتا ہوں اور اس طویل جدائی کا خاتمہ۔ لڑکے نے ایک خاص جذب کے عالم میں کہا کہ انشاءاللہ کل تک تمہارا بچھڑا ہوا بھائی تم سے آ ملے گا۔ لالا اور اس کی بیوی رات بھر جاگتے رہے۔ حالانکہ کئی بار لڑکے کی پیشین گوئیاں درست ثابت ہو چکی تھیں، مگر اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک شخص جو برسوں سے بے نشان ہے وہ کس طرح واپس آ جائے گا۔ غرض اسی کشمکش میں رات گزر گئی۔ نئی صبح کا سورج طلوع ہوا جو ایک غلام لڑکے کے لیے آزادی کا پیغام لے کر آیا تھا۔ لالا اور اس کی بیوی نے لڑکے کے لیے چند جوڑے کپڑے تیار کیے اور نقد رقم بھی پیش کی۔ لڑکے نے یہ تحائف لینے سے انکار کیا اور کہا کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ لالا اور اس کی بیوی نے بہت خوش آمد کی تو لڑکے نے وہ تحائف قبول کر لیے، پھر اس حویلی سے رخصت ہو گیا جہاں اس نے اپنی غلامی کے کئی سال گزارے تھے۔ پھر شام کے وقت اس وقت ہلچل مچ گئی جب لالا کا چھوٹا بھائی حویلی میں داخل ہوا۔ لڑکے کی پیشین گوئی درست ثابت ہو چکی تھی۔ لالے کے پوچھنے پر اس کے چھوٹے بھائی نے بتایا کہ میں تو یہاں سے بہت دور تھا، اگر دن رات بھی چلتا رہتا تو 2 دن میں اپنے گھر پہنچتا۔ ابھی میں راستے میں ہی تھا کہ یک سیاہ آندھی نے مجھے گھیر لیا، پھر یوں لگا کہ جیسے میرے قدم زمین سے اکھڑ گئے ہیں۔ میں چیخ کر اپنے بھگوان کو مدد کے لیے پکارتا رہا۔ پھر جب آندھی رکی تو حیرت انگیز طور پر حویلی کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ واقعہ سن کر لالا اور اس کی بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ آواز بلند کہنے لگے کہ بھگوان ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔
ہم نے ایک خدا رسیدہ لڑکے کو اتنے دن غلام بنائے رکھا اور اسے طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں۔ ایک طویل عرصے تک غلامانہ زندگی بسر کرنے والا یہ لڑکا سلسلہ سہروردیہ کے مشہور بزرگ حضرت سید کبیر الدین شاہ دولہ گجراتی تھے۔ ناظرین، حضرت شاہ دولہ کا خاندانی نام سید کبیر الدین ہے۔ آپ دہلی میں پیدا ہوئے اور سلطان بہلول لودھی کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد ایک صاحب طریقت بزرگ تھے۔ والدین کے انتقال کے بعد شاہ دولہ پر کسی عزیز یا رشتہ دار نے کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ پڑوسی کبھی کبھی آپ پر ترس کھا کر اپنے آگے کا بچا ہوا کھانا آپ کو دے دیا کرتے تھے۔ جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ حضرت شاہ دولہ کی حیات مبارک کے کئی سال غلامی میں گزرے۔ والدین کے انتقال کے بعد ایک شقی القلب انسان علی نکی نے آپ کو ایک ہندو بنیے کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا اور ہندو بنیے سے حضرت شاہ دولہ کی غلامی کے عوض 200 اشرفیاں لی تھیں اور پھر ایک مغل شہزادے کے ہاتھوں عبرتناک موت سے دوچار ہوا تھا۔ ہندو بنیے کی غلامی سے آزاد ہونے کے بعد حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ سیالکوٹ پہنچے، جہاں سلسلہ سہروردیہ کے مشہور بزرگ حضرت سید سرمست رحمۃ اللہ علیہ کا فیض روحانی عام تھا۔ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کئی سال تک حضرت سید سرمست رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر رہے اور بیعت سے مشرف ہوئے۔ کسی تاریخ سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ نے علوم ظاہری و باطنی کن کن اساتذہ سے حاصل کیے۔ بعض تذکرہ نگاروں نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ چشتیہ سے بھی فیض حاصل کیا تھا۔ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت ملنے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ اتفاق سے حضرت سید سرمست رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں دولہ نام کے 2 مرید تھے۔ جب حضرت سید سرمست رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے چاہا کہ خرقہ خلافت اور خاندان سہروردیہ کے دیگر تبرکات دوسرے دولہ کو عنایت کیے جائیں۔ چنانچہ اس خیال سے پیر و مرشد نے آواز دی کہ دولہ یہاں آؤ۔ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ پیر و مرشد کے قریب ہی تھے، فوراً دست بستہ کھڑے ہو گئے اور عرض کی کہ سیدی غلام حاضر ہے۔ حضرت سید سرمست نے آنکھیں کھول کر دیکھا اور نحیف آواز میں فرمایا کہ میں تمہیں نہیں دوسرے دولہ کو آواز دیتا ہوں۔ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ وہ اس وقت یہاں موجود نہیں ہیں، اگر حکم ہو تو انہیں ڈھونڈ کر لے آؤں۔ حضرت سید سرمست رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر انہیں آنا ہوگا تو خود ہی آ جائیں گے۔ یہ کہہ کر پیر و مرشد نے آنکھیں بند کر لیں اور پھر اس بات سے غافل ہو گئے۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد حضرت سید سرمست رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری بار آواز دی کہ دولہ میرے قریب آؤ۔ اس وقت بھی دوسرے دولہ موجود نہیں تھے۔ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ پھر دست بستہ کھڑے ہو گئے اور سر جھکا کر عرض کیا کہ سیدی غلام حکم کا منتظر ہے۔ حضرت سید سرمست رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ آنکھیں کھولیں اور فرمایا کہ میں تمہیں نہیں دوسرے دولہ کو پوچھتا ہوں۔ حضرت شاہ دولہ نے پھر عرض کیا کہ اگر مرشدی کا حکم ہو تو انہیں ڈھونڈ کر لے آؤں۔ جواب میں حضرت سید سرمست نے وہی الفاظ دہرائے کہ اگر انہیں آنا ہوگا تو وہ خود ہی آ جائیں گے۔ پھر طویل وقفے کے بعد حضرت سید سرمست رحمۃ اللہ علیہ نے تیسری بار بھی یہی الفاظ دہرائے۔ اتفاق سے اس وقت بھی دوسرے دولہ وہاں موجود نہیں تھے۔ چنانچہ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا کہ اگر حکم ہو تو انہیں تلاش کروں یا پھر ان تک سیدی کا حکم پہنچا دوں۔ انہیں جو کچھ بھی پہنچنا تھا پہنچ گیا۔ انسان کتنی بھی کوششیں کر لے، کتنی بھی دعائیں مانگے، تقدیر الہی کو نہیں بدل سکتا۔ حضرت سید سرمست رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور اپنے دیگر خدمتگاروں کو طلب کر کے خرقہ خلافت اور خاندان سہروردیہ کے دوسرے تمام تبرکات لانے کا حکم دیا۔ پھر حضرت سید سرمست رحمۃ اللہ علیہ سہارے کے ساتھ اٹھ کر بیٹھے اور آپ نے اپنے دست مبارک سے حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کو خرقہ خلافت پہنایا۔ پھر نہایت جذب و سوز کے عالم میں فرمایا کہ جس کو حق تعالیٰ سرفراز فرماتا ہے وہی شاہ دولہ کہلاتا ہے۔ اسی روز سے آپ شاہ دولہ کہلائے اور 300 سال گزر جانے کے بعد یہ روحانی شہنشاہیت آج بھی برقرار ہے۔ روایت ہے کہ خلافت سہروردیہ سے سرفراز ہونے کے بعد حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ پر ایک طویل عرصے تک سکر یعنی بے خودی کی کیفیت طاری رہی۔ آپ سیالکوٹ سے نکل کر ویرانوں اور جنگلوں کی طرف چلے گئے۔ جب کیف و جذب کا غلبہ کم ہوا تو حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ گجرات واپس تشریف لائے اور یہاں ایک حجرہ قائم کر کے اپنی عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ پھر آپ نے اپنے مدرسے سے ملحقہ ایک مدرسہ قائم کیا۔ ریاضت و عبادت سے فارغ ہو کر آپ چھوٹے بچوں کو مذہبی تعلیم دیتے تھے۔ جب آپ کے مدرسہ میں کافی زیادہ بچے آنے لگے تو آپ نے ان بچوں کی تدریس کے لیے 2-3 معلم بھی رکھ لیے۔
حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ ان معلموں کی تنخواہ اپنی جیب خاص سے ادا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ کچھ لوگوں کو یہ تعجب بھی ہوا کہ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ بظاہر تو کوئی ملازمت یا تجارت نہیں کرتے، پھر یہ تنخواہ کہاں سے آتی ہے؟ جب حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مدرسہ طالب علموں سے آباد ہو گیا تو آپ نے اپنے دست مبارک سے دوسرے مدرسے کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ پھر جب مدرسے کی عمارت تعمیر ہونا شروع ہوئی تو لوگوں نے یہ چیموں گوئیاں شروع کر دیں کہ حضرت شاہ دولہ کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی کہ وہ ایک عمارت کے بعد دوسری عمارت بنا رہے ہیں۔ دنیا دار لوگ تھے، وہ اس ٹو میں لگ گئے کہ شاہ دولہ ایسا کون سا کام کرتے ہیں جس سے انہیں اتنی زیادہ آمدنی حاصل ہوتی ہے، مگر جستجو سب بیکار گئی۔ لوگوں کو ایسا کوئی سراغ نہیں مل سکا جس سے دنیا داروں کو ایک درویش کی ذریعہ روزگار کا پتہ چل جاتا۔ کچھ دن بعد دوسرا مدرسہ بھی تیار ہو گیا اور طالب علم بچے قطار در قطار آنے لگے۔ پھر کچھ عرصے بعد یہی متجسس لوگ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص تک پہنچ گئے اور اس سے پوچھنے لگے کہ شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس شاہ خرچی کا راز کیا ہے؟ خادم خاص ایک سیدھا سادہ انسان تھا۔ اس نے صاف صاف بتا دیا کہ مجھے تعمیری اور دوسرے کاموں کے سلسلے میں جتنی رقم بھی درکار ہوتی ہے وہ میں پیر و مرشد سے عرض کر دیتا ہوں، پھر حضرت شیخ مصلی کے نیچے سے مطلوبہ رقم نکال کر مجھے فراہم کر دیتے ہیں۔ مدرسوں کی تعمیر کے بعد حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی عمارتیں تعمیر کرائیں، جن میں خانگاہ، سما کا طویل و عریض کمرہ اور لنگر خانہ بھی شامل تھے۔ ان تمام عمارتوں کی ظاہری دلکشی دیکھ کر یہ گمان ہوتا تھا کہ ان کا معمار کوئی امیر و کبیر انسان ہے۔ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج تھا کہ آپ کسی رئیس کی نظر قبول نہیں کرتے تھے اور نہ صاحبان اقتدار سے کسی قسم کی رسم و راہ رکھتے تھے۔ پھر جب آپ کی کرامات اور فیوز و برکات روحانی کا شعرہ عام ہوا تو دور دراز کے علاقے کے لوگ بھی گجرات آ کر آپ کے آستانے کی کیمیا اثر خاک کو اپنے چہروں پر ملنے لگے۔ اہل ثروت کو یہ بات بہت گراں گزرتی تھی اور وہ ایک مرد درویش کی محبوبیت سے نال نہ رہتے تھے۔ آخر دنیا داروں کی اسی تنگ دلی نے حسد کی شکل اختیار کر لی۔ پھر یہ حسد اس وقت اور بڑھ گیا جب یتیموں، مسکینوں اور حاجت مندوں کے لیے حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کے لنگر خانے کے دروازے کھولے گئے۔ ایک دن بہت سے محتاج اور مسکین لنگر میں شریک تھے اور خانقاہ کے منتظمین تیز رفتاری کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ کھانا کھانے والے قطار در قطار بیٹھے تھے اور اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ یکا یک ایک قطار سے ایک بدحال شخص اٹھا اور صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھا۔ پھر اس نے ایک منتظم کے ہاتھ سے سالن کا طبق چھین لیا اور دوسرے کے ہاتھ سے روٹی۔ لنگر خانے کے منتظمین کو اس شخص کی یہ حرکت بڑی ناگوار گزری۔ ایک منتظم نے اسے غضبناک لہجے میں ڈانٹتے ہوئے کہا کہ جب تمہیں لنگر خانے کے آداب معلوم نہیں ہیں تو پھر یہاں کیوں آتے ہو؟ منتظمین کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگوں نے بھی اس شخص کی اس حرکت پر تحقیر و تذلیل شروع کر دی۔ کئی وقت کی بھوک کا ستایا ہوا وہ انسان لوگوں کی طعنہ زنی برداشت نہ کر سکا اور کھانا چھوڑ کر یہ کہتا ہوا لنگر خانے سے چلا گیا کہ جب تم لوگوں میں کھلانے کا حوصلہ نہیں ہے تو پھر دعوت عام کیوں دیتے ہو؟ دوسرے منتظمین نے فوراً ہی حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس واقعے کی خبر کر دی، جسے سن کر آپ کے چہرہ مبارک پر گہری افسردگی کا رنگ ابھر آیا۔ پھر اسی وقت لنگر خانہ کے اس منتظم کو طلب کیا جس کی سخت تنبیہ سے وہ شخص بھوکا اٹھ کر چلا گیا تھا۔ کیا تمہیں ہدایت نہیں کر دی گئی تھی کہ لنگر خانے میں آنے والے سب کے سب معزز مہمان ہیں؟ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ نے ناگوار لہجے میں اس منتظم سے پوچھا۔ اس شخص نے بدنظمی اور بد تہذیبی کا مظاہرہ کیا تھا جس سے لنگر خانے کا وقار مجروح ہوا۔ منتظم نے سر جھکائے ہوئے جواب دیا، تم نے اپنے لنگر خانے کے وقار کو دیکھا مگر اس کی بھوک پر نظر نہیں کی۔ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، تمہیں کیا معلوم کہ اس کی بھوک کتنی شدید تھی؟ حق تعالیٰ اپنی کتاب مقدس میں فرماتا ہے کہ اگر تم پر حالت اضطراب طاری ہو جائے تو مردار بھی کھا سکتے ہو۔ اس شخص نے مردار تو نہیں کھایا تھا، بس اپنی بے قراری کا اظہار کیا تھا۔ مگر تمہیں کیا ہو گیا تھا کہ اپنے بھائی کے اضطراب کو بھی برداشت نہ کر سکے؟ جاؤ اور اسے منا کر لے آؤ۔ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کا خادم مرشد کا حکم سن کر گھبرا گیا اور اس شخص کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑا۔ وہ 3 وقت کا فاقہ زدہ انسان لنگر خانے سے نکل کر قریب کے ایک باغ میں اس امید پر چلا گیا کہ شاید وہاں جنگلی پھل ہاتھ آ جائیں اور وہ اپنے پیٹ کی آگ بجھا سکے۔ اتفاق سے وہ پھلوں کا موسم بھی نہیں تھا۔ آخر وہ شخص تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے سو گیا۔ لنگر خانے کا منتظم پاگلوں کی طرح بہت دیر تک ادھر ادھر دوڑتا پھرا مگر اس شخص کا دور دور تک پتہ نہیں چلا۔
اس کے بعد منتظم کا دل ڈوبنے لگا کہ اب وہ پیر و مرشد کو کیا جواب دے گا۔ یکایک اس کے ذہن میں خیال ابھرا کہ کہیں وہ شخص باغ میں موجود نہ ہو۔ خادم بھاگتا ہوا باغ کے اندر پہنچا تو وہ فاقہ زدہ انسان بھوک کی شدت سے نڈھال ایک درخت کے نیچے لیٹا ہوا تھا۔ دراصل یہ بھی حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کا روحانی تصرف تھا کہ خادم کے ذہن میں باغ کا خیال آیا اور وہ مطلوبہ شخص تک پہنچ گیا۔ پھر خادم کی بڑی خوشامد کے بعد وہ شخص دوبارہ خانگاہ میں پہنچا۔ اب کی بار وہ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کے روبرو بیٹھا تھا اور حضرت شیخ اپنے دست مبارک سے اسے کھانا کھلا رہے تھے۔ پھر جب وہ کھانا کھا چکا تو حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اب بتاؤ ہم میں کھانا کھلانے کا حوصلہ ہے یا نہیں؟ یہ سنتے ہی وہ شخص رونے لگا کہ یا شیخ، آپ میں بہت حوصلہ ہے اور آپ ہی کا یہ حوصلہ ہم غریبوں کا سرمایہ ہے۔ پھر وہ شخص اسی آستانِ کرم کا غلام ہو کر رہ گیا اور حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ سے درجہ کمال کو پہنچا۔ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ نے مخلوق خدا کی آسائش کے لیے گجرات میں کئی کنویں، پل اور سرائے تعمیر کرائے تھے۔ اس کے ساتھ ہی سما خانہ بھی تعمیر کرایا تھا جسے دیکھ کر کسی شاہی عمارت کا گمان ہوتا تھا۔ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کو سلسلہ چشتیہ سے وابستہ ہونے کے سبب سما سے بے حد شغف تھا۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جس روز آپ محفل سما آراستہ نہ کرتے ہوں۔ آپ کے ذوق و شوق کو دیکھ کر دور دراز کے علاقوں سے نامور قوال آتے اور داد فن پانے کے ساتھ ساتھ مالی منفعت بھی حاصل کرتے۔ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ محفل سما کے دوران آپ آنکھیں بند کر کے خاموش بیٹھے رہتے، مگر جاننے والے جانتے تھے کہ اس وقت آپ پر وجد کی کیفیت طاری ہوتی تھی۔ پھر جب محفل سما ختم ہو جاتی تو آپ مصلی کے نیچے سے رقم نکالتے اور قوالوں کو دے دیتے۔ اس سلسلے میں حیرت انگیز بات یہ ہوتی کہ ہر قوال کو اس کی فنکارانہ حیثیت کے مطابق رقم دیتے، جبکہ رقم دیتے وقت آپ اسے شمار بھی نہیں کرتے تھے۔ سینکڑوں بھوکوں کو دونوں وقت کھانا کھلانا اور قوالوں کو بے حساب رقم دینا، یہ ایسے واقعات تھے جو عام لوگوں سے لے کر خواص کی نظروں میں بھی کھٹکتے تھے۔ اگر حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی زہری کاروبار ہوتا یا آمدنی کے دیگر ذرائع ہوتے تو شاید ان کے تجسس میں اتنی شدت پیدا نہ ہوتی۔ کیا غریب اور کیا امیر، ہر شخص کی زبان پر ایک ہی سوال تھا کہ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ خرچ کرنے کے انداز کیسے ہیں، اور ایک بے سر و سامان درویش کے پاس کتنا بڑا خزانہ موجود ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ گجرات کے غریب اور سادہ دل بندے تو یہ سوچ کر خاموش ہو گئے کہ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرد با کرامت ہیں اور سخاوت کے یہ دریا اسی کرامت کے زیر اثر بہہ رہے ہیں۔ مگر مقامی عمرہ کی شاہانہ نشستوں کو ایک فقیر کی خانگاہ نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا تھا۔ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کی گجرات آمد سے پہلے یہی عمرہ، جاگیردار اور زمیندار غریبوں کے انداتا اور حاجت روا کہلاتے تھے۔ مخلوق خدا ان بدمست سرمایہ داروں کے دروازوں پر سر جھکائے اور ہاتھ پھیلائے کھڑی رہتی تھی، اور یہ قومی خزانے کے ذخیرہ اندوز جس کے دامن میں چاہتے تھے چاند سکے ڈال دیتے تھے اور جسے چاہتے تھے سختی اور نفرت کے ساتھ جھڑک دیتے تھے۔ پھر جب حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ نے گجرات میں خانگاہ تعمیر کی اور صدیوں سے ٹھکرائے جانے والے انسانوں کو گلے لگا کر اپنے برابر بٹھایا تو عمرہ کی محفلیں ویران ہو گئیں۔ بالآخر ایک مرد فقیر کی یہ محبوبیت گجرات اور قرب و جوار کے عمرہ سے برداشت نہ ہو سکی۔ بدکاروں اور بدگمانوں کا یہ گروہ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ پر یہ الزام تو عائد نہ کر سکا کہ ایک درویش اپنے عقیدت مندوں کو جمع کر کے حکومت کے خلاف بغاوت کی تیاریاں کر رہا ہے۔ ماضی میں حضرت سیدی مولا رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگوں کے ساتھ اسی قسم کی سازشیں کی جا چکی تھیں، مگر حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ایک نئے انداز کی سازش ترتیب دی گئی۔ اس سازش کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ گجرات اور قرب و جوار میں رہنے والے عمرہ، جاگیردار اور زمیندار حاکم لاہور کے پاس پہنچے اور اس کے سامنے ایک درخواست پیش کی۔ وہ کہنے لگے کہ چند برسوں سے یہاں شاہ دولہ نام کا ایک شخص آیا ہوا ہے جو خود کو صوفی کہلاتا ہے۔ بظاہر کوئی کام کاج نہیں کرتا، مگر اس کے دن رات کے اخراجات شاہوں جیسے ہیں۔ لگتا ہے کہ اس فقیر کے ہاتھ زمین میں دفن کیا گیا کوئی خزانہ آ گیا ہے، اور یہ خفیہ خزانے تو حکومت کی ملکیت ہوتے ہیں۔ اس لیے شاہ والا سے درخواست ہے کہ بلا تاخیر اس اہم ترین معاملے پر توجہ دے کر تحقیقات کرائی جائے۔ حاکم لاہور نے اس درخواست پر مقامی عمرہ سے دستخط کروائے اور اسے مغل شہنشاہ شہاب الدین شاہ جہاں کے ملاحظے کے لیے دہلی بھیج دیا۔ کچھ روایتوں کے مطابق شاہ جہاں نے اس درخواست کو حرف بحرف بہت غور سے پڑھا،
پھر کچھ دیر تک مسکراتا رہا اور آخر میں درخواست کو درمیان سے چاک کرتے ہوئے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور شاہی کارندے سے مخاطب ہو کر بولا کہ حاکم لاہور کو فوری طور پر لکھ دیا جائے کہ یہی اس کا جواب ہے۔ بعض روایتوں کے مطابق شہاب الدین شاہ جہاں نے درخواست کو بغور پڑھا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر حیرت زدہ لہجے میں بولا کہ ابھی ہماری مملکت میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ پھر اس نے بڑی رازداری کے ساتھ اپنے ایک خاص نمائندہ کو طلب کیا اور اسے کہا کہ تم اس وقت گجرات روانہ ہو جاؤ اور ایک عام آدمی کے لباس میں شاہ دولہ کی خدمت میں حاضری دو۔ پھر کھلی آنکھوں سے شیخ کے روز و شب کا مشاہدہ کرو اور ہمیں اطلاع دو کہ تم نے وہاں کیا دیکھا۔ دوسرے دن مغل شہنشاہ شاہ جہاں کا نمائندہ خصوصی دہلی سے گجرات روانہ ہو گیا اور ایک مفلوق الحال انسان کی حیثیت سے حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کی خانگاہ میں حاضر ہوا اور کئی دن لنگر خانے سے کھانا کھا کر سما کی محفلوں میں شرکت کرتا رہا۔ پھر جب ایک دن حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرہ خاص کے اندر عبادت میں مصروف تھے، مغل شہنشاہ شاہ جہاں کا یہ خاص نمائندہ جو در پردہ شاہی جاسوس تھا اندر داخل ہوا اور ایک گوشے میں دست بستہ کھڑا ہو گیا۔ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے معمول کے اوراد اور وظائف میں مشغول تھے۔ پھر جب فارغ ہوئے تو اس شخص کو اپنے قریب بلا کر فرمایا کہ میرے بھائی مجھے معاف کر دینا کہ تمہیں انتظار کی زحمت گوارہ کرنا پڑی۔ شاہ جہاں کے نمائندہ خاص نے انتہائی عاجزانہ لہجے میں عرض کیا کہ یا شیخ، میں اس بات سے واقف ہوں کہ یہ وقت آپ کی عبادت کے لیے مخصوص ہے۔ مجھے بڑی شدت سے احساس ہے کہ میں آپ کے معمولات میں خلل انداز ہوا ہوں اور اس گستاخی کا سبب میری مجبوریاں ہیں۔ مجھے دوسرے لوگوں کے سامنے دست طلب دراز کرتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے۔ ایک غریب اور بے روزگار انسان ہوں، آپ کی فیاضیوں اور سخاوتوں کا شعرہ سن کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ جہاں کے نمائندے کی بات بہت غور سے سنی اور پرجلال لہجے میں فرمایا، حق تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ تم سے ساری شاہانہ مراعات چھین کر تمہیں گداگر بنا دے۔ اس انکشاف پر شاہ جہاں کے نمائندہ خصوصی کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا اور وہ رقت امیز لہجے میں حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگنے لگا کہ یا شیخ، یہی میری مجبوری تھی کہ میں خود کو ظاہر نہیں کر سکتا تھا، تو پھر جس کام سے آئے ہو اسے جاری رکھو۔ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کے لبوں پر تبسم دل نواز ابھر آیا اور ہمیں ہمارا کام کرنے دو۔ شیخ، ہمارا کام تو ختم ہو گیا۔ شاہی جاسوس نے حضرت شاہ دولہ کے دست مبارک کو بوسہ دیتے ہوئے عرض کیا، بس اتنی التجا ہے کہ آئندہ بھی اس گناہ گار کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر وہ نمائندہ خاص فرما روائے ہندوستان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ ایک صاحب کشف و کرامت بزرگ ہیں اور میرے اندازے کے مطابق انہیں دست غیب حاصل ہے۔ میں سمجھتا تھا مگر تمہیں اس لیے بھیجا کہ تم اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لو اور مکمل صورتحال سے باخبر کرو۔ مغل شہنشاہ شاہ جہاں نے انتہائی عقیدت مندانہ لہجے میں کہا، حق تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرے عہد سلطنت میں ایسے صاحب تقوی اور روشن ضمیر بزرگ موجود ہیں۔ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی سے ایک اور ناقابل فراموش واقعہ بھی منسوب ہے جس نے تاریخ ہندوستان پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ چند روایتوں کے مطابق لاہور کا ہندو راجہ ملک راجوڑ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست گزار ہوا کہ میں نے ہندوستان کے ایک ایک مندر میں پہنچ کر سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کے چرنوں میں بھیٹ چڑھائی، منتے مرادیں مانگی، مگر بے اولاد تھا اور بے اولاد ہی رہا۔ دیوی دیوتا تو اولاد دینے پر قادر نہیں ہوتے۔ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ نے پرجلال لہجے میں فرمایا کہ بس وہ ایک ہی ہے جو سب کو دیتا ہے اور بلا تخصیص مذہب و ملت دیتا ہے، مگر نادان و بے خبر سمجھتے ہیں کہ کسی اور نے دیا ہے۔ میں اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے اولاد بخش دے۔ ملک راجوڑ نے شگفتہ لہجے میں عرض کی۔ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ دیر کے لیے مراقبہ کیا اور پھر آنکھیں کھولتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے تیری قسمت میں ایک لڑکی لکھی ہے۔ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے لڑکی کا نام سن کر ملک راجوڑ کا رنگ فک ہو گیا اور کچھ دیر تک گہرے سکوت کے عالم میں خاموش بیٹھا رہا۔ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظروں سے ملک راجوڑ کی دلی کیفیت پوشیدہ نہ رہ سکی۔ لگتا ہے کہ تمہیں اولاد نہیں چاہیے۔ ملک راجوڑ تصورات کی دنیا سے نکل آیا اور اس نے افسردہ لہجے میں کہا کہ مجھے اولاد تو چاہیے مگر لڑکی نہیں۔ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ نے بے نیازانہ فرمایا کہ اگر کوئی ضرورت مند کسی صاحب ثروت انسان کے دروازے پر دست سوال دراز کرتا ہے تو وہ دینے والے کی مرضی کا پابند ہو جاتا ہے۔ مالک مکان اس کے پھیلے ہوئے دامن میں سوکھی روٹی ڈال دے یا مرغن غذا۔
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ گھر کا دروازہ بند کر لے اور سائل کو جھڑک کر نکال دے۔ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس طرز تخاطب کو دیکھ کر ملک راجوڑ کو اندازہ ہوا کہ ایک فقیر بے سر و سما کے دروازے پر اس کے دولت و اقتدار کی کیا حیثیت ہے۔ دفتن وہ ایک بھکاری ہی تھا جو ایک مسلمان بزرگ کے آستانے پر اللہ سے اولاد مانگنے آیا تھا۔ پھر جب حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے لڑکی کی پیدائش کی نوید سنائی تو اس کا چہرہ بجھ کر رہ گیا تھا۔ دراصل واقعہ یہ تھا کہ ملک راجوڑ کے خاندان میں عربوں کے زمانہ جاہلیت کی طرح یہ وحشیانہ رسم جاری و ساری تھی کہ لڑکی کے پیدا ہوتے ہی اس معصوم جان کو گڑھا کھود کر دبا دیا جاتا تھا، بعض روایتوں کے مطابق قتل کر دیا جاتا تھا۔ جب حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ نے ملک راجوڑ سے یہ فرمایا کہ اس کے مقدر میں بس ایک لڑکی ہے تو وہ بدحواس ہو گیا اور بہت دیر تک اپنے خیالوں میں غلطاؤں پیچاں رہا۔ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ نے ملک راجوڑ کو ذہنی کشمکش میں مبتلا دیکھ کر فرمایا، اگر لڑکی منظور ہے تو میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں، ورنہ فقیر کا وقت کیوں برباد کرتے ہو۔ آخر ملک راجوڑ کے دل کی بات زبان پر آ ہی گئی کہ یا شیخ، مجھے لڑکی کی دعا کرانے میں اس لیے تعامل ہے کہ ایک طرف لڑکی تخت کے وارث کے تقاضے پورے نہیں کرتی اور دوسری طرف میرے خاندان کی رسم کے مطابق پیدا ہونے والی لڑکی کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ انکشاف سن کر حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے مبارک پر شدید اذیت و کرب کا رنگ ابھر آیا اور آپ نے نہایت پرسوز لہجے میں فرمایا کہ رحم کرو، اللہ کی مخلوق پر رحم کرو۔ لوگ تو اس طرح جانوروں کو بھی قتل نہیں کرتے اور تم اپنی ہی اولادوں پر مشق ستم کرتے ہو۔ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کی حالت جلال کو دیکھ کر ملک راجوڑ سہم گیا۔ میں اسی وقت دعا کروں گا جب تم مجھ سے انسانوں پر رحم کھانے کا وعدہ کرو گے۔ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ نے بلند آواز میں ملک راجوڑ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں خود انسان دوست ہوں اور انسان دوستوں سے ہی محبت کرتا ہوں۔ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کی اثر انگیز گفتگو سن کر ملک راجوڑ نے سر جھکا لیا کہ یا شیخ، میں بھی اپنے خاندان کی اس وحشیانہ رسم سے آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ آخر پتھر پگھل ہی گیا تھا۔ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ نے پرجلال لہجے میں کہا کہ جاؤ اور اس لڑکی کا انتظار کرو جو تمہارے مقدر میں لکھ دی گئی ہے، اور پھر دیکھو کہ پردہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ ملک راجوڑ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کو نظر پیش کرنے کے لیے 2 خوان بھی لے کر آیا تھا۔ ایک میں نقرئی یعنی چاندی کے سکے تھے اور دوسرا خوان سونے کی اشرفیوں سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں خوانوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ فقیر کی خانگاہ کے باہر تمہیں جو بھی ضرورت مند نظر آئے اس کی حاجت روائی کرنا، مگر محبت کے ساتھ۔ ملک راجوڑ واپس چلا گیا اور شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کے مطابق راستے میں جو بھی اسے غریب اور مفلوق الحال شخص نظر آیا حسب ضرورت سونے اور چاندی کے سکے دیتا چلا گیا۔ پھر جب وہ اپنے محل پہنچا تو خاندان کی تمام خواتین نے اسے گھیر لیا اور درویش کی خانگاہ میں ہونے والی گفتگو کی تفصیلات اس سے پوچھنے لگیں۔ ملک راجوڑ نے جب لڑکی کی خوشخبری سنائی تو کچھ دیر کے لیے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ پھر راجا کی ماں نے نہایت تیز لہجے میں کہا کہ میں تمہیں بے اولاد دیکھنا پسند کر لوں گی، مگر مجھے اپنے خاندان میں کسی لڑکی کی پیدائش گوارا نہیں۔ اس وقت وہاں ملک راجوڑ کی بیوی بھی موجود تھی، جس کے بارے میں ہندوستان کے تمام وید اور حکیم دعویٰ کر چکے تھے کہ وہ پیدائشی بانجھ ہے اور دنیا کا کوئی طریقہ علاج اس کی گود ہری نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی ساس اور دیگر خواتین کی گفتگو سن کر رونے لگی، یہاں تک کہ تان و طنز کے نشتروں سے زخمی ہو گئی اور پھر اٹھ کر چلی گئی۔ اب رانی کے جاتے ہی اس کی ساس اور بھی چراغ پا ہو گئی اور اپنے بیٹے ملک راجوڑ سے کہنے لگی کہ جب سارے حکیم علاج کرتے کرتے تھک گئے، ہمارے تمام سادھو سنت مہاتی درماتی بھجن ہون اور منتر پڑھتے پڑھتے تھک گئے تو پھر ایک مسلمان فقیر کی دعائیں کیا کریں گی؟ ملک راجوڑ کی ماں انتہائی متکبرانہ لہجے میں بول رہی تھی، بیٹے ان جھگڑوں میں پڑنے کی بجائے دوسری شادی کر لو۔ ملک راجوڑ ماں کا نہایت فرما بردار تھا، مگر یہ تند و تیز اور جارحانہ گفتگو سن کر خاموش نہ رہ سکا۔ ماں، آپ بھی ایک عورت ہیں اور دوسری عورت کے لیے کچھ تو ہمدردی کا اظہار کریں۔ راجوڑ کی ماں کہنے لگی کہ میں عورت نہیں، صرف مہارانی ہوں، جسے تاج و تخت کے سوا کوئی دوسری شے عزیز نہیں۔ میں ریاست کا وارث چاہتی ہوں اور وہ کوئی لڑکی نہیں ہو سکتی۔ تمام پروتوں اور جوتشیوں نے کہہ دیا ہے کہ اگر پیدا ہونے والی لڑکی کو زندہ رکھا گیا تو تاج و تخت برباد ہو جائیں گے اور راج پاٹ ہمیشہ کے لیے اس خاندان سے چلا جائے گا۔ ملک راجوڑ نے ماں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگا کہ چھما کیجیے ماتا جی، میں شاہ صاحب سے وعدہ کر چکا ہوں کہ گھر لڑکی پیدا ہوگی مگر زندہ رہے گی۔ آخر ملک راجوڑ نے اپنا حکم سنا دیا اور اٹھ کر چلا گیا۔
راجا کے جاتے ہی خاندانی رسموں کی زنجیر میں جکڑی ہوئی خواتین کے درمیان طویل مشورے شروع ہو گئے۔ ملک راجوڑ کے چھوٹے بھائی کی بیوی نے کہا کہ ماتا جی، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ ایک بانجھ عورت کے سنتان یعنی اولاد ہو ہی نہیں سکتی، چاہے کوئی کتنا ہی بڑا درماتی ہو اور کتنی ہی پرارتھنائیں کیوں نہ کرے، اور اگر یہ چمتکار یعنی کرشمہ ہو گیا تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ لڑکی کے جیون پر تو آپ کا ادھیکار یعنی قبضہ ہوگا، اور جب چاہیں اس کا گلا دبا دیں اور مہاراج کو خبر کر دیں کہ مردہ لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ چھوٹی بہو نے بڑی بے رحمی سے اپنی خاندانی رسم کو بچانے کے لیے نیا منصوبہ پیش کر دیا، جسے سن کر مہارانی کی وحشت ختم ہو گئی اور اس کے ہونٹوں پر بھی ایک آسودہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ کچھ ہی دن بعد حیرت انگیز طور پر رانی کے ہاں اولاد کے آثار نظر آنے لگے۔ اس خبر کے ساتھ ہی ملک راجوڑ کی ماں اور دیگر خواتین کے چہروں پر فکر و پریشانی کے سائے بھی لرزنے لگے۔ رانی اداس ہوتی تو ملک راجوڑ بیوی کو نہایت محبت آمیز لہجے میں تسلیاں دیتا۔ مجھے شاہ صاحب کی باتوں پر پورا بھروسہ ہے، تم بھی بھگوان کی لیلا یعنی قدرت کا انتظار کرو۔ آخر وہ دن آ گیا جب ویدوں اور حکیموں کے سارے طبی مشورے اور کلیات الٹ گئے۔ ملک راجوڑ کے ہاں ایک نہایت حسین و جمیل لڑکی پیدا ہوئی۔ اگرچہ راجا کے خاندان کے دوسرے لوگ بھی اچھی شکل و صورت کے لوگ تھے، مگر وہ لڑکی ان سب کے درمیان بالکل علیحدہ نظر آتی تھی۔ اس قدر دلکش خد و خال کی مالک کے چہرے سے روشنی سی پھوٹتی نظر آتی تھی۔ چھوٹی بہو کے منصوبے کے مطابق لڑکی کو ماں کے پہلو سے جدا کر کے ایک الگ کمرے میں لے جایا گیا۔ ملک راجوڑ کی ماں نے بڑے شفاقانہ لہجے میں دایا کو حکم دیا کہ لڑکی کا گلا گھونٹ دو۔ وہ بوڑھی عورت اس خاندان کی پرانی دایا تھی، وہ کئی بار اس قسم کا قاتلانہ فعل سر انجام دے چکی تھی۔ مہارانی کا حکم سن کر بوڑھی دایا اپنے دونوں ہاتھ کھول کر کسی خون آشام بلا کی طرح اس معصوم لڑکی کی طرف بڑھی جسے اس دنیا میں آئے ہوئے ابھی چند گھنٹے ہی گزرے تھے۔ پھر جیسے ہی دایا کے ہاتھ ملک راجوڑ کی بچی کی گردن کے قریب پہنچے، اس پر دہشت طاری ہو گئی۔ خوف سے آنکھیں ابل پڑیں اور وہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ راجا کی ماں اور دیگر خواتین بڑی حیرت سے دایا کی اس کیفیت کو دیکھ رہی تھیں۔ دایا سنبھل کر دوبارہ بچی کی طرف بڑھی، اس مرتبہ اس پر مزید دہشت طاری ہوئی اور اسے اپنا ارادہ تبدیل کرنا پڑا۔ پھر جب ملک راجوڑ کی ماں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ وہ اتنا معمولی کام بھی انجام نہیں دے سکتی، تو دایا مہارانی کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگی کہ راج ماتا، میں نے اس بچی کو مارنے کی 3 بار کوشش کی، مگر ہر بار میری سانسیں رکنے لگتی ہیں۔ اگر اب کی مرتبہ اس نیت سے آگے بڑھی تو مجھے یقین ہے کہ کوئی نادیدہ طاقت میرا گلا گھونٹ دے گی۔ راج ماتا کے ساتھ کسی نے بھی دایا کی اس بات پر یقین نہیں کیا اور سب اسے لعنت ملامت کرنے لگے۔ پھر اس خاندان کی چھوٹی بہو آگے بڑھی اور اس کی بھی وہی حالت ہوئی۔ آخر تمام خواتین کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بچی حضرت شاہ دولہ کی دعاؤں کے سائے میں ہے۔ ملک راجوڑ کی بیوی اس بات سے بے خبر تھی کہ بچی بے ہوشی کی حالت میں اس کے پہلو سے اٹھا لی گئی تھی اور اسے ہلاک کرنے کے منصوبے پر عمل کیا جا رہا تھا۔ پھر جب وہ لوگ ناکام ہو گئے تو چپ چاپ بچی کو ماں کے قریب لے جا کر لٹا دیا اور اس کے بعد ملک راجوڑ کو اطلاع دی گئی کہ اس کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ چند لمحوں کے لیے ملک راجوڑ کے چہرے پر حسرت و یاس کا رنگ نمایاں ہوا، پھر وہ سنبھل گیا اور حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شاہ صاحب، آپ کے خدا نے آپ کی دعا سن لی اور مجھے جس بیٹی کی نوید دی گئی تھی، کل رات وہ دنیا میں آ گئی ہے۔ ملک راجوڑ کے لہجے سے اداسی چھلک رہی تھی، جبراً وہ مسکرا رہا تھا۔ الحمدللہ، شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اللہ کی کبریائی بیان کی۔ ملک راجوڑ بڑی خاموشی سے حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر نمایاں ہونے والی کیفیات کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ مختصر سے سکوت کے بعد شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ ملک راجوڑ سے مخاطب ہوئے کہ تمہاری ماں اور خاندان کی دوسری عورتوں نے اس بچی کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی، مگر جب اللہ نے اپنی قدرت لازوال سے ان کے منصوبوں پر مٹی ڈال دی اور انہیں ان کے مذموم ارادوں میں ناکام بنا دیا تو وہ عاجز ہو کر تمہارے پاس آئے اور تمہیں اس کے پیدا ہونے کی خبر دی۔ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس انکشاف پر ملک راجوڑ بدحواس ہو گیا۔ شاہ صاحب، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، آپ سے کیے ہوئے وعدے کا میں پابند ہوں، میرے دل میں لڑکی کے قتل کا خیال تک نہیں آیا۔ تمہاری نیت ٹھیک تھی، مگر ان لوگوں کے دلوں میں بچی کے خلاف نفرتوں کا زہر بھرا ہوا ہے۔ شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ پرجلال لہجے میں کہنے لگے، انہیں سمجھاؤ کہ وہ اللہ کے غضب کو دعوت نہ دیں۔ اس کے بعد حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بچی کو میرے پاس لے آؤ اور خاندان کی خواتین کو آخری بار یہ تنبیہ بھی کر دو کہ انہیں دوبارہ مہلت نہیں ملے گی۔ ملک راجوڑ واپس چلا گیا۔ پھر جب اس نے اپنی والدہ اور خاندان کی دوسری خواتین کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا تو موت کے خوف سے وہ سب لرز اٹھیں۔
پھر ان سب نے ملک راجوڑ کے سامنے یہ وعدہ کیا کہ وہ لڑکی کو کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچائیں گی۔ چند روز بعد ملک راجوڑ بچی کو لے کر حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت شیخ نے ایک نظر بچی کے دلکش سراپا پر ڈالی، پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا کہ سبحان تیری قدرت، بے شک تو جسے چاہے دشمنوں میں زندہ رکھے اور جسے چاہے بے حساب عزت و رزق عطا فرمائے۔ شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ نے بچی کو پیار کرتے ہوئے اس کے چہرے پر دم کیا۔ اس کے بعد ملک راجوڑ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ہم اس بچی کا نام بائی تجویز کرتے ہیں، آج سے اس کو اسی نام سے پکارا جائے۔ شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کا حکم سن کر ملک راجوڑ نے سر جھکا لیا۔ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ نے مزید فرمایا کہ جب یہ بچی باتیں کرنے لگے تو اسے دوبارہ ہمارے پاس لے آنا، اسے اپنے مندروں اور دوسرے مذہبی مقامات پر لے کر مت جانا اور اس کے سامنے ایسی کوئی بات نہ کرنا جس سے تمہارے رسم و رواج کا تعلق ہو۔ اسے بڑے ناز و نام کے ساتھ پرورش کرنا، جو اسے دکھ پہنچائے گا وہ مجھے دکھ پہنچائے گا اور جو اسے خوش کرے گا وہ مجھے خوش کرے گا۔ ملک راجوڑ بچی کو لے کر واپس چلا گیا۔ اس نے حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ایک بات بڑے دھیان سے سنی، لیکن وہ حضرت شیخ کی گفتگو کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھا۔ خاندان کی دیگر خواتین تو لڑکی کو جبراً برداشت کر رہی تھیں، مگر اس کی ماں بہت خوش تھی کہ اس کی سونی گود آباد ہو گئی تھی۔ پھر جب لڑکی 4 سال کی قریب ہو گئی اور روانی سے گفتگو کرنے لگی تو ملک راجوڑ اسے لے کر دوبارہ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت شیخ بچی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے والہانہ لہجے میں فرمایا کہ اے مالک ارض و سما، جو کچھ اس عاجز فقیر کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں اسے سلامتی کے ساتھ زمین پر نازل فرما دے۔ اس کے بعد حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ نے بچی کو کلمہ طیبہ پڑھنے کی تلقین کی۔ لڑکی حضرت شاہ دولہ کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے الفاظ کو دہراتی رہی۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ ملک راجوڑ کسی پتھر کے مجسمے کی طرح ساکت بیٹھا تھا۔ اس کے نزدیک حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہر عمل ناقابل فہم تھا۔ جب لڑکی کلمہ طیبہ پڑھ چکی تو حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ ملک راجوڑ سے مخاطب ہوئے، اگر اللہ تعالیٰ کو اسے زندہ رکھنا منظور نہ ہوتا تو اب تک تم لوگ اس بچی کو قتل کر چکے ہوتے۔ ویسے بھی تم میں سے کسی نے بائی کو دل سے قبول نہیں کیا، بس یوں سمجھ لو کہ تمہاری دانست میں یہ مر چکی ہے، اب ہم جانیں اور ہمارا کام۔ ملک راجوڑ فارط حیرت سے حضرت دولہ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرہ مبارک کو دیکھتا رہا، نہ اس کا ذہن کم کر رہا تھا نہ زبان۔ وہ سر سے پاؤں تک تحیر و استجاب کی تصویر نظر آ رہا تھا۔ ہم نے تمہاری بیٹی کو جبراً مسلمان نہیں کیا، حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بے شک یہ تمہارے گھر میں پیدا ہوئی مگر تم میں سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہم سے ہے، اس لیے ہم نے اسے اپنے حلقے میں شامل کر لیا ہے۔ یہ اس فقیر کی جھونپڑی میں بھی پرورش پا سکتی ہے، مگر حق تعالیٰ نے اسے ہندوستان کی ملکہ بنایا ہے، سو یہ عارضی طور پر تمہارے محل میں رہے گی، پھر جب وقت آئے گا تو یہ شہنشاہ ہندوستان کے قصر زرنگار میں چلی جائے گی۔ اب تمہیں جو کچھ ملے گا اس کے نصیب سے ملے گا، اس کی عزت کرو گے تو خود بھی محترم ہو جاؤ گے، اسے خوش رکھو گے تو تمہارا دامن بھی مرادوں سے بھر جائے گا۔ اس کے بعد حضرت شیخ نے اپنے ایک عالم فاضل مرید کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ تمہارے ساتھ جائیں گے اور آئندہ یہی بائی کی تعلیم و تربیت کریں گے۔ دوستو، یہاں آپ کے ذہن میں بھی یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ نے لڑکی کا نام بائی کیوں رکھا؟ دراصل ہندوؤں میں بائی کا لفظ عزت دار خواتین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہندوستان کی جنگ آزادی میں حصہ لینے والی مشہور خاتون جھانسی کی رانی کا خاندانی نام رانی لکشمی بائی تھا۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس لفظ کا غلط استعمال ہونے لگا اور بدنام طبقے کی عورتیں بھی اپنی ناموں کے ساتھ بائی لکھنے لگیں۔ 1 سال بعد ملک راجوڑ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے پوری ریاست کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ ویدوں، حکیموں اور جوتشیوں کے یہ دعوے کہ مہارانی اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، اور کہاں یہ حال کہ ایک لڑکی کے بعد تخت کا وارث بھی دنیا میں آ گیا تھا۔ پہلے لڑکی کی پیدائش کے بعد راجا کی ماں اور دیگر خواتین حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی طاقت کی قائل ہو گئی تھیں، مگر اب انہیں یہ قلق تھا کہ ان کی نسل سے تعلق رکھنے والی ایک ہندو لڑکی مسلمان کیوں ہو گئی ہے۔ ادھر بائی کا یہ حال تھا کہ وہ راج محل کی ہنگامہ آرائی کے باوجود سب سے الگ تھلگ رہتی تھی۔ مندر کی گھنٹیوں اور خاندان کے افراد کو بتوں کے سامنے سر جھکائے ہوئے دیکھتی تو اسے سب کچھ بڑا عجیب لگتا۔ پھر وہ اپنے استاد سے پوچھتی کہ میں اللہ کی عبادت کرتی ہوں اور یہ لوگ پتھر کی بہت سی مورتیوں کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔
آخر انہیں وہ راستہ کیوں نظر نہیں آتا جس پر میں چل رہی ہوں؟ بائی کے اتالیق یعنی استاد جو حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، اس قسم کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہتے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آنکھیں ہوتے ہوئے بھی اندھے، کان ہوتے ہوئے بھی بہرے، زبان ہوتے ہوئے بھی گونگے اور دماغ ہوتے ہوئے بھی فاتر العقل ہیں۔ بائی اپنی نو عمری کے سبب ان باتوں کی گہرائی کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ وقت اپنی مقررہ رفتار سے آگے بڑھتا رہا۔ اس دوران بائی حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے گجرات بھی آتی اور آپ سے بھی ایسے ہی سوالات کرتی۔ آپ فرماتے کہ بیٹی، صبر و تحمل کے ساتھ اپنے راستے پر چلتی رہو، وقت تمہیں سب کچھ سمجھا دے گا، اور اس کے حق میں آپ دعائے خیر فرماتے۔ ملک راجوڑ کے ہاں ایک بیٹے کے بعد کئی بیٹے پیدا ہوئے۔ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ عالم اسباب میں ظاہر ہو چکا تھا۔ اللہ نے ملک راجوڑ کا خالی دامن مرادوں سے بھر دیا تھا اور اسے کئی وارث عطا کر دیے تھے۔ اب اسے بس ایک ہی بات کا انتظار تھا کہ اس کی بیٹی ہندوستان کی ملکہ کب بنے گی۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا۔ فرما روائے ہندوستان شہنشاہ شہاب الدین شاہ جہاں موسم گرما گزارنے کے لیے کشمیر پہنچا، جہاں شاہ جہاں کے ہمراہ اس کا بیٹا محی الدین اورنگزیب عالمگیر اور برادر نسبتی ممتاز محل کا بھائی بھی اس کے ساتھ تھا۔ ابھی والی ہند کشمیر ہی میں مقیم تھا کہ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک خدمتگار کے ذریعے ملک راجوڑ کو گجرات بلایا۔ آپ فرمانے لگے کہ ہماری بیٹی کے رخصت ہونے کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ شاہ جہاں کشمیر میں مقیم ہے اور کچھ دن بعد وہ لاہور آئے گا۔ تم بائی کو اس کی خدمت میں پیش کر دینا اور اس کے ساتھ ہی اپنی خاندانی روایت بھی بیان کر دینا۔ ملک راجوڑ ایک بار پھر حیرت میں ڈوبا ہوا لاہور چلا گیا اور پورا واقعہ اپنی بیوی سے بیان کر دیا۔ پھر یہ خبر بائی تک پہنچی تو وہ با نفس نفیس حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگی، میرے والدین کہتے ہیں کہ میری رخصتی کا وقت نزدیک آ گیا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ میری منزل کہاں ہے۔ کیا میں آپ کے قدموں سے جدا ہو جاؤں گی؟ یہ کہتے ہوئے بائی رونے لگی۔ بیٹیوں کو تو ایک نہ ایک دن ماں باپ کے گھر سے رخصت ہونا ہی پڑتا ہے۔ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ نے محبت امیز لہجے میں فرمایا، تم ایک بادشاہ کی بیوی ہو اور ایک بادشاہ کی ماں، یہی تمہاری منزل ہے۔ اللہ کی ان نعمتوں کا ہمیشہ شکر ادا کرتی رہنا۔ تم لاہور میں رہو یا دہلی میں، فقیر کی دعاؤں کے حلقوں سے کبھی دور نہیں رہو گی۔ پھر جب شاہ جہاں کشمیر کی سیر کے بعد لاہور پہنچا تو قرب و جوار کے تمام راجاؤں، حاکموں اور جاگیرداروں نے فرما روائے ہندوستان کی خدمت میں نہایت قیمتی تحائف پیش کیے۔ ملک راجوڑ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کے مطابق اپنی بیٹی بائی کو لے کر شاہ جہاں کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں اپنی اس بیٹی کو شاہ والا کی خدمت کے لیے پیش کرتا ہوں، جو حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں سے پیدا ہوئی اور انہی کی تربیت سے جوانی کی منزل تک پہنچی ہے۔ یہ کہہ کر ملک راجوڑ نے اپنے خاندان کی وہ سنگ دلانہ اور وحشیانہ رسم بھی بیان کر دی جس کے تحت پیدا ہونے والی ہر لڑکی کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ یہ واقعہ سن کر شہاب الدین شاہ جہاں آپ دیدہ ہو گیا اور نہایت عقیدت مندانہ لہجے میں کہنے لگا کہ شاہ دولہ آخر شاہ دولہ ہیں۔ پھر مغل شہنشاہ ملک راجوڑ کی بیٹی بائی کو لے کر دہلی چلا گیا اور چند دن بعد اس کی شادی اورنگزیب سے کر دی۔ پھر جب شاہ جہاں نے اپنے محبوب بیٹے دارا شکو کو ولی عہد سلطنت نامزد کیا اور عالمگیر کو اپنی جان کا خطرہ پیدا ہو گیا تو اس کی شریک حیات نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ مجھے حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ نے بشارت دی ہے کہ میں ایک شہنشاہ کی بیوی بنوں گی اور دوسرے شہنشاہ کی ماں۔ مجھے یقین ہے کہ بحکم خدا حضرت شیخ کی یہ پیشین گوئی بھی عنقریب اہل دنیا پر ظاہر ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر بائی نے شوہر کو اپنی پیدائش سے لے کر شادی تک کے سارے واقعات بے کام و کاست سنا ڈالے۔ بیوی کے اس انکشاف پر اورنگزیب کے دل میں حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کا شوق بہت شدت سے پیدا ہوا۔ پھر وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر گجرات روانہ ہو گیا۔ بعض روایتوں کے مطابق مغل شہزادے اورنگزیب عالمگیر نے حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر 3 چیزیں پیش کیں: ایک زرد رنگ کا مرغ، 2 ولایتی بلیاں اور لکڑی کی ایک منقش چھڑی۔ یہ چیزیں پیش کرتے وقت اورنگزیب کے دل میں ایک ہی خیال تھا کہ اگر حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے میری چھڑی واپس کر دی تو یہ میرے حکمراں بننے کی طرف اشارہ ہوگا۔ شاید اورنگزیب کے ذہن میں اس قسم کا خیال آنے کی وجہ یہ بھی ہو کہ بہت سے لوگوں کے نزدیک چھڑی کو اقتدار کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ آخر وہی ہوا۔ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ نے شہزادہ اورنگزیب عالمگیر کے پیش کردہ دونوں تحفے قبول کر لیے اور نقش و نگار والی چھڑی واپس کرتے ہوئے کیف و جذب سے فرمایا کہ شہزادے،
دست قدرت تمہارے ہی سر پر تاج زر و نگار رکھے گا، اور اہل دنیا کو کتنا ہی ناگوار گزرے اور کتنے ہی دشمن سرگرم عمل ہو جائیں، مگر اس تاج کو کوئی اتار نہیں سکے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد شہزادہ دارا شکوہ اور اورنگزیب عالمگیر میں اقتدار کی ایسی ہولناک کشمکش شروع ہوئی کہ اورنگزیب کی بربادی یقینی نظر آنے لگی۔ شاہی وسائل کے ساتھ ماں باپ کی ساری ہمدردیاں بھی شہزادہ دارا شکوہ کو حاصل تھیں۔ جب معرکہ برپا ہوا تو اورنگزیب کو نہایت نمایاں فتح حاصل ہوئی اور وقت نے اس کے سر پر اقتدار اعلیٰ کا تاج رکھا۔ اورنگزیب عالمگیر کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا بہادر شاہ اول تخت نشین ہوا۔ بہادر شاہ اسی بائی کے بطن سے پیدا ہوا تھا اور بائی ایک بادشاہ کی بیوی اور ایک بادشاہ کی ماں بنی۔ ایک روشن ضمیر کی آنکھوں نے گردش ماہ و سال کے پردے میں جو کچھ دیکھا تھا وہ نصف صدی کے بعد اس زمین پر ظاہر ہوا۔ یہ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے بڑی کرامت شمار کی جاتی ہے۔ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور کرامت جو آج بھی جاری ہے، مگر ہزار کوششوں کے باوجود کوئی ذہن اس کی توجیہ تلاش نہیں کر سکا۔ ایک بار کسی علاقے کی مہارانی حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست گزار ہوئی کہ شاہ صاحب، بھگوان نے مجھے دنیا کی ہر نعمت عطا کی ہے مگر اولاد سے محروم رکھا ہے۔ مشہور ہے کہ آپ کی دعاؤں سے خالی دامن مرادوں سے بھر جاتے ہیں، میں بھی اسی یقین کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ نے مضطرب مہارانی کی التجا سن کر فرمایا کہ حق تعالیٰ اپنے بے مثال کرم کے صدقے میں تمہیں اولاد تو بخش دے گا، مگر شرط یہ ہے کہ تمہیں اپنی پہلی اولاد ہماری خانگاہ کے لیے وقف کرنا ہوگی۔ رانی نے جوشی جذبات میں حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس شرط کو منظور کر لیا اور اپنے محل واپس لوٹ گئی۔ پھر ایک سال بعد جب خلاف توقع اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو رانی کی نیت میں خلل واقع ہو گیا اور اس نے سوچا کہ میں کسی طرح اپنے جگر گوشے کو ایک فقیر کی خانگاہ کے لیے کیسے وقف کر دوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس لڑکے کے بعد میرے ہاں کوئی اولاد ہی پیدا نہ ہو، اور اگر ہو بھی تو وہ لڑکی ہو۔ الغرض مہارانی نے اپنے شوہر اور محل کے دیگر خدمت گاروں کو سختی کے ساتھ یہ تنبیہ کر دی کہ لڑکے کی ولادت کو پوشیدہ رکھا جائے۔ جب مہارانی اس خبر کو راز میں رکھنے کی ساری تیاریاں مکمل کر چکی تو دوسرے دن حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ مہرانی کے خواب میں تشریف لائے اور نہایت پرجلال لہجے میں فرمایا کہ رانی، یہ کھلی وعدہ خلافی ہے اور مردان حق سے وعدہ خلافی کرنے والا کبھی بامراد نہیں ہوتا۔ تم جس لڑکے کو ہم سے چھپا رہی ہو وہ تمہارے کسی کام کا نہیں ہے، ایسا مخبوط العقل لڑکا ہماری خانگاہ ہی کے لیے مناسب ہے۔ اتنا کہہ کر حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے۔ خوف سے مہرانی کی آنکھ کھل گئی۔ پھر جب اس نے دن کے اجالے میں اپنے اس نوزائیدہ لڑکے کو دیکھا تو حیرت کی شدت سے کچھ دیر کے لیے اسے سکتہ ہو گیا۔ لڑکے کا سر غیر معمولی طور پر چھوٹا تھا۔ پھر مہرانی نے قرب و جوار کے تمام ویدوں اور حکیموں کو طلب کر کے نومولود لڑکے کا معائنہ کروایا۔ پھر طب کے سارے ماہرین نے بیک زبان فیصلہ سنا دیا کہ یہ ایک مجہول بچہ ہے۔ طویل معالجے کے بعد بھی اس کے اعضاء اور دماغ درست حالت میں کام نہیں کر سکیں گے۔ آخر مہارانی شرمسار ہوئی اور اس مجہول بچے کو خانگاہ میں چھوڑ کر خالی دامن واپس چلی گئی۔ چند سال بعد یکے بعد دیگرے مہارانی کے ہاں کئی لڑکے پیدا ہوئے۔ وہ سب کے سب توانا اور صحت مند تھے اور ان میں کوئی جسمانی نقص موجود نہیں تھا۔ اس روز سے یہی رسم جاری ہے کہ بے اولاد لوگ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضر ہو کر اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں اور پہلی اولاد کو خانگاہ کے لیے وقف کرنے کا عہد کرتے ہیں تو ان کا پہلا بچہ مجہول ہوتا ہے، سر بہت چھوٹا ہوتا ہے اور اس کی زبان گنگ ہوتی ہے۔ اب اس قسم کے بچوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی ہے۔ یہ بچے حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کے چوہے کہلاتے ہیں۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ کیا راز ہے، انسانی عقل تو اس کی توجیہ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ نماز کی بہت تاکید فرماتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ لوگوں، جب تک فرض نمازیں ادا نہیں کرو گے اس وقت تک تمہیں نوافل سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے کہ پختہ کار انسان کو حرص خام کا آرزو مند ہونا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ طلب کی انتہا سلوک ہے اور سلوک کی انتہا معرفت، اور معرفت کی کوئی انتہا نہیں۔ معرفت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، عارف کے لیے اس دروازے سے گزرنا ضروری ہے۔ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ نے 1085 ہجری میں انتقال فرمایا۔ آپ کا مزار مبارک گجرات میں مرکز دل و نگاہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ طلب کی انتہا سلوک ہے
اور سلوک کی انتہا معرفت، اور معرفت کی کوئی انتہا نہیں۔ معرفت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، عارف کے لیے اس دروازے سے گزرنا ضروری ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کے توسط سے ہم سب کی مشکلیں آسان فرمائے، اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ میرا یہ آج کا بیان کرنا اور آپ لوگوں کا سننا اپنے بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔